بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا آپ کتنے وزرائے اعظم کے ساتھ ڈیوٹی کر چکے ہیں؟ اس نے سر کھجایا اور بولا میں 7 وزیر اعظموں کا ڈرائیور رہ چکا ہوں۔ میں نے 3 درجن سے زائد عالمی لیڈروں کو بھی ایئرپورٹ سے ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور وہاں سے واپس ایئرپورٹ پہنچایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا دونوں کے ساتھ دونوں ادوار میں کام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف میں کیا فرق تھا؟ وہ مسکرایا اور اس نے دونوں کی شخصیت کا تجزیہ شروع کر دیا۔ ہم لوگ پوری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، ہم خود کو اپنے دوستوں اور دشمنوں تک سے چھپا سکتے ہیں، اور ہم دنیا کو جعلی اور نقلی مسکراہٹ سے بھی بہلا سکتے ہیں، مگر ہم خود کو اپنے ڈرائیوروں سے نہیں چھپا سکتے۔ ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہم جو ہی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم شکریہ اور بائے بائے کے ماسک اتار کر سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں، اور ہمارا اصل چہرہ پوری طرح ننگا ہو جاتا ہے، ہمارا اصل سامنے آ جاتا ہے، اور اس اصل کا پہلا گواہ ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ڈرائیوروں میں 3 چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ آپ جو ہی گاڑی میں بیٹھیں گے ڈرائیور بیک مرر سے آپ چہرے کو غور دیکھے گا۔ یہ اس وقت آپ کے چہرے کا ننگا پان دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کا اصل روپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 2، یہ جب بھی کسی جگہ رکتے ہیں یہ گاڑی سے اتر کر دوسرے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ دونوں چند لمحوں میں آپس میں اپنی معلومات کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ یہ اس سفر کے دوران اپنے صاحب کے بارے میں جو محسوس کرتے ہیں یہ نہایت ایمانداری سے وہ سب کچھ اپنے ڈرائیور بھائی کو بتا دیتے ہیں، اور وہ یہ معلومات شام تک پورے شہر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور 3، ڈرائیوروں کو ججمنٹ بہت تیز آتی ہے۔ آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ اپنے ڈرائیور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چہرے پڑھنے کا ماہر ہوتا ہے۔ یہ دھوکے باز، جھوٹے، فریبی، اچھے، نیک، ایماندار شخص کو فوراً پہچان جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر کسی شخص کے بارے میں اصل اور مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ڈرائیور کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ مجھے چند سال قبل وزیر اعظم ہاؤس کے ایک ڈرائیور سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ کسی کام کے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے پاس بٹھا لیا اور اس کے موجودہ اور سابقہ صاحبوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بتاتا چلا گیا اور میں حیران ہوتا گیا۔ میں نے اس سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھا۔ اس کا کہنا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو بہت سخت خاتون تھی، لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ درجنوں لوگوں کی موجودگی میں اپنے سٹاف کو جھڑک دیتی تھی۔ انہوں نے ایک بار اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ایک قمیض دی اور میچنگ دوپٹے خریدنے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچارہ اس معاملے میں کوڑا تھا۔ وہ 2-3 دوپٹے خرید لایا، مگر محترمہ کو پسند نہ آئے، چنانچہ انہوں نے گاڑی میں میرے سامنے انہیں جھاڑ پلا دی۔ وہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں گاڑی رکوا کر ناپسندیدہ افسروں کو نیچے بھی اتار دیتی تھی، جبکہ میاں نواز شریف ان کے برعکس ایک نرم طبع انسان تھے، غصہ پی جاتے تھے۔ میں نے میاں نواز شریف سے متعلق کوئی دلچسپ واقعہ سننے کی درخواست کی۔ اس نے ہنس کر بتایا یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ سعید مہدی صاحب اس وقت راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے، اور میاں نواز شریف وزیر اعظم اور محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی۔ بی بی انہی دنوں میاں نواز شریف کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد میں جلوس نکالتی تھی، یہ لانگ مارچ بھی کر دیتی تھی۔ میاں صاحب ان جلوسوں سے بہت تنگ تھے۔ محترمہ نے ایک دن راولپنڈی میں جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا۔ میاں نواز شریف نے سعید مہدی کو حکم دیا آپ بی بی کو روکیں گے؟ سعید مہدی نے پوری کوشش کی، مگر بی بی انتظامیہ کو چکمہ دے کر راولپنڈی پہنچ گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں آ گیا اور اس نے بی بی کو بے تحاشا کوریج دی۔ میاں صاحب سعید مہدی صاحب سے ناراض ہو گئے۔ مہدی صاحب انہیں مل کر اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے تھے، مگر میاں صاحب ان سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ میاں صاحب کے سیکرٹری مہدی صاحب کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ یہ روز سعید مہدی کا نام وزیر اعظم کے ملاقاتیوں کی فہرست میں ڈال دیتے تھے، لیکن میاں صاحب ان کا نام کاٹ دیتے تھے۔
سیکرٹری صاحب نے آخر میں میری مدد لی. انہوں نے مجھ سے کہا میاں صاحب آج وزیر اعظم ہاؤس سے ایئرپورٹ جائیں گے, تم نے مہدی صاحب کو گاڑی میں بٹھا لینا ہے. سیکرٹری صاحب کو یقین تھا میاں نواز شریف مہدی صاحب کو کم از کم گاڑی سے نہیں اتاریں گے. پروگرام کے مطابق میاں صاحب گاڑی میں بیٹھے اور دوسرا دروازہ کھول کر سعید مہدی بھی اندر بیٹھ گئے. اگلی سیٹ پر سیکرٹری صاحب بیٹھ گئے. ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل آئے. پروٹوکول کے مطابق وزیر اعظم اور صدر 24 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور انہیں وقت پر پہنچانا میری ذمہ داری ہوتا ہے. سعید مہدی صاحب نے گفتگو شروع کر دی. میاں نواز شریف نے منہ دوسری طرف پھیر لیا مگر مہدی صاحب بولتے رہے. میاں نواز شریف کی عادت ہے, یہ جب غصے میں آتے ہیں تو ان کے کان سرخ ہو جاتے ہیں. میں بیک مرر میں دیکھ رہا تھا, میاں نواز شریف کے دونوں کان سرخ تھے. میں ڈر گیا. سیکرٹری صاحب کا رنگ بھی فک ہو گیا مگر سعید مہدی مسلسل بول رہے تھے. اس دوران نواز شریف کی برداشت جواب دے گی. وہ مہدی صاحب کی طرف مڑے اور انہوں نے غصے سے کہا مہدی صاحب آپ کو میرے احسانات یاد نہیں آئے؟ میں نے آپ کو کہاں سے کہاں اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا. میاں صاحب اس کے بعد اپنے وہ تمام احسانات دہرانے لگے جو انہوں نے مہدی صاحب پر کیے تھے. مہدی صاحب چپ چاپ سنتے رہے. وزیر اعظم جب تھک گئے تو مہدی صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور میاں صاحب سے مخاطب ہوئے. میاں صاحب یاد رکھیں مجھ پر تمام مہربانیاں میرے اللہ نے کی ہے. آپ صرف وسیلہ تھے. میں وسیلہ بننے پر آپ کا صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں مگر میرا شکر صرف میرے اللہ کی امانت ہے. یہ سن کر میاں نواز شریف نے چند لمحوں کے لیے منہ پھیر لیا. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے. پھر انہوں نے اچانک میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور حکم دیا گاڑی روک دو. ہم لوگ اس وقت فیض آباد کے قریب پہنچ چکے تھے. فیض آباد کا پل ابھی نہیں بنا تھا اور راول ڈیم چوک سے لے کر فیض آباد تک ویرانہ ہوتا تھا. میں نے گھبرا کر سیکرٹری صاحب کی طرف دیکھا. وہ بھی انتہائی پریشان تھے. ہم پروٹوکول کے ضابطوں کے مطابق وزیر اعظم کی گاڑی راستے میں نہیں روک سکتے تھے. چنانچہ میں گاڑی چلاتا رہا. میاں صاحب نے مجھے دوسری بار سخت لہجے میں حکم دیا گاڑی روکو. میں نے سعید مہدی کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا. وہ ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے. میں نے گاڑی روک دی. ہمارے رکتے ہی پروٹوکول اور سیکورٹی کی تمام گاڑیاں رک گئی. کمانڈوز نے نیچے کود کر پوزیشن سنبھال لی. میاں صاحب گاڑی سے اترے اور سڑک سے نیچے اتر گئے. سامنے جھاڑیاں تھیں. وہ جھاڑیوں میں چلے گئے. ہم خوف اور پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگے. وہ جھاڑیوں میں ککر کے ایک درخت کے قریب رکے اور ہم لوگ انہیں بلندی سے دیکھ رہے تھے. ہم میں سے کسی کی نیچے اترنے کی ہمت نہیں تھی. وزیر اعظم نے 2 نفل پڑھے, دعا کی اور واپس آ گئے. ان کے کپڑے اور جوتے گندے ہو چکے تھے. ہمارا قافلہ چل پڑا. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. سیکرٹری صاحب نے ذرا سی ہمت کی اور گیلے ٹیشوز کا ڈبہ ان کی طرف بڑھا دیا. میاں صاحب نے ایک ٹیشو اٹھایا اور سعید مہدی سے مخاطب ہوئے. مہدی صاحب میں معافی چاہتا ہوں. میں غصے میں بڑا بول گیا تھا. آپ کی بات درست تھی. ہم انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں. مجھے محسوس ہوا میں تکبر میں آ گیا ہوں. چنانچہ میں نے فوراً توبہ کے 2 نفل ادا کیے. آپ بھی مجھے معاف کر دیں. یہ سن کر سعید مہدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے ٹیشو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا. میاں صاحب ایئرپورٹ پر اترے, جہاز پر بیٹھے اور لاہور روانہ ہو گئے. لیکن یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں نقش ہو گیا.